رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبھی سب میراث، کبھی سب براث، کبھی سب قدر۔ آج رمضان کا مہینہ قریب ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے موقع دیتا ہے اپنی طرف لانے کے، ہم نیک بندے بن جائیں، ہم نیک انسان بن جائیں، ہم نیک انسان نیکی کی طرف آ جائیں، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کتنے موقع دیتا ہے رمضان شریف کا جو مہینہ آنے والا ہے۔ آپ سب کو رمضان شریف کا مہینے کی بہت بہت مبارکباد۔ رمضان شریف میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نیکی کی طرف آئے، روزے رکھے۔ تو رمضان شریف کی کچھ میں فضیلت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رمضان شریف کے روزے کا بیان۔ رمضان شریف کی روزے کے کیا فضیلت ہے۔ رمضان شریف کے روزے کا رمضان شریف کے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ رمضان شریف کی بہت ساری فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے، جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی صرف خدا تعالیٰ کی خوشی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ سارے جو بھی پچھلے اللہ کی خوشی کے لیے، خدا کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہے۔ اسی طرح بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک میں۔ رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف آتا ہے، موقع جو ہمارے پاس آتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا جو موقع آتا ہے ہمارے پاس، اس کو یوں ہی گوائے مت۔ اللہ تعالیٰ کتنا موقع دیتا ہے، کبھی سب میراث دیتا ہے، کبھی سب برات، کتنے موقع آتے ہیں رمضان شریف کا جو مہینہ آنے والا ہے قریب۔ ہم اس میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کا جو مہینہ آتا ہے رمضان شریف کا، اس میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر بھی لوگ گناہ کی طرف رہتے، گناہ کرتے رہتے ہیں، کچھ حد تک گناہ کم کر دیتے، گناہ کرنا کم کر دیتے۔ کچھ لوگ جو نیکی کا کام نہیں کرتے تھے، گناہ تھوڑی نیکی میں تیزی کرتے، نیکی زیادہ سے کرتے اور گناہ کم کر دیتے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، شیطان تو قید ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم نفس کو قابو میں، اپنے آپ کو قابو میں، نفس کی خواہشات، جو نقصانی خواہشات ہیں، نفس کی خواہشات کو ہم قابو میں کر لیں۔ نفس ہمیں بھٹکاتا رہتا ہے، اس رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں ہم نفس کو قابو کریں، نفس کو دبائیں، جو اللہ کے ہم قریب ہو جائیں۔ نفسانی خواہشات، آج لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ، جو نفس چاہتا ہے اسی کو، تھوڑی سی دولت، کچھ اللہ کی نعمت ہوئی اس سے بھی نہیں، اور بھی چاہیے، کچھ ہمارے پاس نہیں، اتنا سے نہیں کم چلے گا، اور بھی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور بھی ہمارے پاس اتنی دولت آ گئی، اتنی دولت ہے،
پھر بھی ہم اور کی چاہت میں رہتے ہیں، نفسانی خواہش کہ ہمارا کام کچھ اور ہے، ہم کام کچھ کرنے جا رہے ہیں، چلو تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں۔ نفس رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو قابو میں کریں، نفس کو قابو میں کریں، کیونکہ نفس کو قابو میں کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ گاڑی چلاؤ گے، اسکوٹی چلاؤ گے، سائیکل چلاؤ گے، اس کو قابو میں نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ٹھوکر ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے نفس کو قابو میں کریں، اس سے اگر ٹھوکر ہو جائے گا، اگر کسی سے ٹھوکر ہو جائے، اس سے کتنا نقصان ہوگا؟ سائیکل یا اسکوٹی یا کار وہ تو الگ ہوگا، انسان کو چوٹ لگے گی وہ الگ ہوگا۔ نفس سے بہت انسان نفس سے ہمیں جو ہم خواہشات ہیں، جو ہماری نفسانیت کو ہم قابو میں کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے اللہ کے قریب گناہوں سے بچنے کا موقع، اور کتنے اللہ تعالیٰ اپنے قریب ہونے کا ہم سب کو موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے، ہم نیک بن جائے۔ کتنے موقع آتے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم اللہ کے قریب ہو جائے، ہم کوشش کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، اپنے نفس کی خواہشات سے بچیں، اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ ہم کوشش کریں کہ نمازوں کے ہم پابند بنیں۔ آپ دیکھتے ہوگے کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کرنے لگے، نماز بھی پڑھنے لگے، کچھ حد تک نماز کے پابند بن گئے، نماز پڑھنا شروع کر دیا، قرآن شریف کی تلاوت، تو شیطان قید ہو گیا۔ پھر اس سمے بھی انسان گناہ کے کام کرتے رہتا ہے۔ ان نفس سے جو اس کو ہمیں قابو میں کرنا ہے، اس کو ہمیں دبانا ہے، اس کو ہمیں قابو میں کرنا ہے۔ جو رمضان کا موقع ملتا ہے، جو ہم اپنے نفس کو قابو میں کریں، اللہ کے ہم قریب ہو جائے، ہم پرہیزگار، ہم نیک و پرہیزگار بن جائے۔ رمضان کا مہینہ جو موقع آتے ہیں نا اللہ کے قریب ہونے کی، اس ٹائم میں ہم کوشش کریں ایسے ہی نہیں جانے دیں، اور کیا ہم گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ کے قریب ہو جائے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کا کیا مطلب؟ گناہوں سے توبہ، گناہ سے ہمیں کتنا نقصان ہے، اس سے ہمیں نقصان بہت زیادہ ہے، ہمیں گناہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، اسی گناہ سے ہمیں توبہ کرنے، جس سے ہمیں نقصان ہو، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، بہت کافی نقصان۔ گناہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب ہم نیک کام کریں، اچھے کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو، یہی تو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کتنے موقع دیتا ہے، کتنے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، ایسے نہ گوائے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ماں اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کتنی چنتا کرتا ہے، کیونکہ ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ماں اگر بچے ہوتے ہیں، سردی وغیرہ ہوتا ہے، اس میں ماں ہر دم بولتی رہتی، ماں ہر دم کہنا ہوتا ہے کہ سویٹر ٹوپی پہننے کے لیے، ٹھنڈا پانی نہیں پینے کے لیے، فریج کا پانی نہیں، برف وغیرہ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں، ایسے کرو ویسے کرو، ٹھنڈ لگ جائے گی، ٹوپی پہنو، سویٹر پہنو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کس لیے؟ اس میں کس لیے؟ کیونکہ بچے بیماری سے بچ جائے، بچے نقصان سے، تکلیف سے بچ جائے، اس لیے ماں بولتی رہتی ہے اتنی گرمی کا سمے دھوپ میں نہیں نکلو، دھوپ سے بچ کے۔ یہ کیا ہے؟ جو ہمیں نقصان ہوگا، اس سے ہمیں نقصان ہوگا، اس چیز کے لیے ہمیں منع کرا جا رہا ہے، کیونکہ ماں اس کی چنتا کرتی ہے، بہت زیادہ چنتا کرتی ہے، ان کی چنتا کرتی ہے، اسے ماں کہتی ہے۔ ماں کا کہنا جو آج کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بوجھ، یہ دباؤ نہیں ہے، تم سے محبت کیا جائے، محبت کا نام تم خود ہی سوچو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب محبت کا نام رکھ دیا، نہیں، محبت ہی کیا جا رہا ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے۔ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ تمہارے ہی نہ، کہ تم نقصان، تکلیف، پریشانی میں نہیں پل جاؤ، تم نقصان میں اللہ تعالیٰ
چاہتے ہیں ہم گناہوں سے توبہ کریں. کتنے موقع دیتے ہیں ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں, اپنے نفسانیت خواہش جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں, جس سے ہم برباد ہو جائے گے, ہم نقصان ہو جائے گا, اس کو قابو میں کریں. ہم نیک و پرہیزگار اللہ کے قریب ہو جائے, جو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہمیں دے, ہمیں عطا کرے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. آپ دیکھیں کس چیز پر منع کیا جا رہا ہے, جو گناہ کے کام ہے, جس سے ہمیں نقصان ہے, کوئی فائدہ نہیں, جس سے ہمارا سب ویسٹ ہوتا ہے, ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, کچھ فائدہ ہی نہیں ہے, اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. اس چیز کے لیے منع کرا جا رہا ہے, اس چیز کے لیے منع کرا جا رہا ہے جس چیز سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں, جس سے ہمیں نقصان ہوگا. پینے کے لیے, کھانے کے لیے, کھاؤ پیو, اگر مانو جو کھانے کی چیز ہے ہم اس کو کھائیں گے پیئیں گے, نقصان نہیں ہے, مطلب بھوک لگی ہے کھائیں گے, اس سے نقصان نہیں ہے. پر ہاں حد سے زیادہ ہم باہر نکلے تو نقصان ہے, حد سے زیادہ ہم نے کھا لیا تو نقصان ہے, ہمیں الٹی آئے گی. حد سے زیادہ نہیں بڑھے, حد سے زیادہ اپنی خواہشات کو حد سے زیادہ نہیں بڑھائے, اس کو ہم قابو میں کرنا سیکھیں, قابو میں ہم کریں. آج لوگ کہتے ہیں کیا چھوٹا موٹا ہے, کیا یہ سب کچھ گناہ ہی نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں, نمازیں جا رہی ہیں, کچھ فرق ہی نہیں, اس کو اثر ہی نہیں پڑتا اپنے گناہوں کو, گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی ہوئی جا رہی ہے, پھر بھی کوئی اثر ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہم نے گناہ کر دیا, اللہ کی نافرمانی, کوئی اثر ہی نہیں, اپنے گناہوں پر کوئی افسوس ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے کرتے ان کا دل ایسا سیاہ ہو گیا, ایسا گناہ کرتے کرتے ان کو فرق ہی نہیں پتا, گناہ میں ایسے ڈوب گئے جو ان کو حق اچھی باتیں بری لگنے لگی. اچھی باتیں جیسے کہ مانو کہ کوئی انسان کوڑے کی اس کو بدبو اس کے کنٹینیو تو اس کو کوڑے کی بدبو اچھی لگنے لگے گی. جیسے وہ کوئی اچھی جگہ پر جائے گا اس کو عجیب سے لگنے لگے گی, اس کو کوڑے کی بدبو, کوڑے کی بدبو اس کو اچھی لگی, اس میں وہ کنٹینیو رہتا ہے, اس میں وہ ڈوبتا چلا گیا, اس میں چلا گیا تو اس کو خوشبو ہی اچھا. لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ہمارا دل نہیں, ہم نماز میں تھک جاتے ہیں, نماز میں ہمارا من ہی نہیں کرتا, نماز میں ہمارا من ہی نہیں کرتا, نماز پڑھنے کا من ہی نہیں کرتا. مشکل سے اگر کوئی نماز پڑھنے کا من ہی نہیں کرتا ہمارا. کیوں؟ کیونکہ ہم نفس کی سنتے, نفس کی کامیابی ہم کہاں ڈھونڈتے, کامیابی تو نماز میں. آوازیں آ رہی, کامیابی نماز میں کہاں جاتے ہیں؟ پھر کامیابی اگر بتا دیا گیا نماز میں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ تو ہم نماز میں تھک جاتے ہیں, ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا. یہ کیا ہے؟ یہ نفسانی خواہش میں نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا, نیک کام میں دل ہی نہیں لگتا, کچھ جس سے ہمیں فائدہ اس سے دل ہی نہیں. نفسانی خواہش ہے, شیطان نفسانی خواہش, نفس ہمیں بھڑکا, نفس کو ہمیں قابو میں کرنا ہے. شیطان تو قید ہو جائے گا, تو نفس کو قابو میں کرنا ہے. شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے, اس سے پہلے رمضان سے پہلے شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے, بس بسے ڈالتا ہے, تو اس سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں نیک کام میں ہمیں دل کیوں نہیں کرتا کہ دیکھیے جب برے کام جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹائم ویسٹ پورا, اس میں ہمارا دل کرتا ہے, اس میں لگ جاتا ہے, ایسے لگ جاتے ہیں سمے کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ کنٹینیو ان کا عادت ہو گیا, کنٹینیو عادت ہو جاتا ہے گناہ میں, جو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, دھیرے دھیرے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم گناہ, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ وہ اس میں اتنا ڈوب جاتے. ان کو اچھی بات, اگر کوئی اچھی بات حق بات اس کو بتائے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو سننا ہی نہیں, اس کو اچھی نہیں لگتی, کیونکہ وہ کنٹینیو گناہوں میں ڈوب گیا. گناہ سے باہر نکلے, توبہ کرے, گناہوں سے باہر نکلے, سچے دل سے توبہ کرے. توبہ کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اپنے آپ کو جس سے ہمیں نقصان ہے اس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے, جس سے ہمیں نقصان ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے ہمیں بربادی ہے. کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں, نبی کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیابی ہے, اصل کامیابی.
اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. آپ دیکھیں نا کس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے. آپ سوچیں جو کام کر رہے ہیں وہ غلط یا صحیح ہے. آپ اپنے دل سے پوچھیں. دل کی آپ پوچھیں گے آپ اندر سے. لوگ کہتے ہیں کہ دل کی آواز نہیں آتی. تم دل کی آواز تم سنتے کہاں ہو دل کی؟ تم تو اپنی نفسانی خواہش. آپ دیکھیں کہ نفس اے کام کر لے، گناہ کا کام کر، گناہ کے کام کر، گناہ کے کام کر، بار بار آئے گا. پر دل اب آرام شانتی دماغ سے سوچے گی ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے، تو ایک من میں دل میں آواز آئے گا، دل کی آواز کہ نہیں یہ غلط ہے، گناہ کا کام غلط ہے. ہم دل کی نہیں سنتے، ہمیں دل کی آواز نظر انداز کر دیتے کہ یہ کام غلط ہے. ہمیں آتا ہے، ہم کوئی کام کرتے، ہم ایک پل کے لیے سوچیں آرام سے تو ہمیں ایک ہلکا سا باز آتا ہے. ہمیں من میں ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ کام غلط ہے، جو کرنے کام غلط ہے. کوئی دل کی آواز آتی ہے. پر نہیں، نفسانی ہمیں بس بسے دینے لگتے، نفس ہمیں کہنے لگتے ہیں، شیطان بس بسے ڈالنے لگتے ہیں، نہیں نہیں یہ کام ویسا ہوگا، ویسا یہ کام صحیح ہے. اس میں بار بار جو بات چاہے نفس ہمیں بھڑکاتا ہے، گناہوں کی طرف کر دیتے ہیں. اپنے سچے، اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اپنی زندگی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم بیکار کر رہے ہیں، سمے کو یوں برباد کر رہے ہیں. صحیح ہے. ٹی وی میں ہم کس قدر ٹی وی میں کھو جاتے ہیں. ایک بار ٹی وی میں لوگ دیکھنا شروع کر دیں تو یہ نہیں کہ ٹائم ہے 1 گھنٹہ، ہم 6 گھنٹہ یوں ہی لوگ بتا دیتے ہیں ٹی وی دیکھنے میں، کوئی پرواہ نہیں. اس میں کیسے جی لگ جاتا ہے، اس میں کیسے گناہ کے کام. اجا پر نماز کا 10-15 منٹ دینا، اس میں ہم جلد بازی کرتے ہیں. 10-20 منٹ کے لیے، اور کتنے ہم 6-7 گھنٹے یوں ہی لوگ ٹی ویوں میں گزار دیتے ہیں، موبائلوں میں یہ پورا دن ہی گزار دیتے ہیں. پر نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. لوگ ٹائم نہیں نکال پاتے، نفس اس کو بھٹکاتے رہتا ہے. نماز کے لیے ٹائم نکالے، اپنی نفس کو قابو میں کرے، اپنی دل کی ٹھنڈے دماغ سے سوچے، غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ بات ہمیں سمجھاتا ہے، اچھی بات، حق بات سمجھاتا ہے تو اس کی بات صحیح سے سنیں تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں. اور نفس ہمارا بار بار کہتا رہتا ہے، اپنے جان میں پھنسا لیتا ہے. شیطان بس سے ڈال دیتا ہے کہ نہیں، گناہوں میں پھنسا لیتا ہے. تو رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے. تو اس کو یوں ہی جانے نہ دیں، یوں ہی اس کو نہ بتائیں. نیکی کرے، نیک کام کرے، نماز کے پابند بنے، روزے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے قریب ہونے کے کتنے موقع ہمیں دیتا ہے. ہم یوں ہی گوا دیں، ایسا نہیں یوں ہی اس موقع کو یوں ہی نہیں گوا دیں کہ اس موقع کو بھی ہم نے یوں ہی ہر دن کی طرح، ہر مہینے کی طرح یوں ہی ہم نے گوا دیا. ہر مہینے کی طرح اس مہینے کو بھی نہیں گوا دیا. اس مہینے میں نیکی کرے، زیادہ سے نیکی کرے، کوشش کرے اپنے ٹائم، اپنے دنیاوی کام سے، جو ان سب کام سے ٹائم نکالے، اس سمے کثرت نیکیوں کی کرے، قرآن کی تلاوت کرے. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق، نیک عمل کرنے کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، تو مولا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، خاتمہ اپنے ایمان پر. رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔